تصوف کا ایک بنیادی سوال ہے، وہ یہ کہ کیسے پتہ چلے کہ جس مرشد یا استاد کے پاس آپ بیٹھے ہیں، اپنی انرجی دے رہے ہیں، وقت دے رہے ہیں، وہاں سے آپ کو فیض مل رہا ہے یا نہیں۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو تقریباً ہر مرید طالب کے دل میں کبھی نہ کبھی پیدا ضرور ہوتا ہے۔ تو اس کی 3 نشانیاں میں آج آپ کو وہ 3 خاص نشانیاں بتاؤں گا۔ ان نشانیوں کے ظاہر ہونے کے بعد آپ کو یہ بالکل 100% معلوم ہو جائے گا کہ واقع جو مرشد ہے اس کا فیض آپ کو مل رہا ہے کہ نہیں۔ تو آئیے ان 3 نشانیوں پہ روشنی ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ جب آپ پہ یہ چیز عیاں ہو جائے کہ آپ اپنے آپ پہ نظر رکھنا شروع کریں، آپ کی آنکھ آپ پہ ہی کھل جائے، کسی دوسرے کے عیب نہ، آپ کی آنکھ آپ پہ ہی کھل جائے، کسی دوسرے پہ نہ۔ آنکھ کھلنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنا احتساب کرنا شروع کریں۔ جیسے ہم دوسروں کے عیب ڈھونڈنے شروع کرتے ہیں نا، کہ فلاں میں یہ عیب ہے، فلاں یہ نہیں کر رہا، یہ کرنا چاہیے اس کو، یہ نہیں کرنا چاہیے، اس قسم کی جو ہم باتیں کرنا شروع کرتے ہیں، وہ جب خود کے لیے سوچنا شروع کریں کہ ہم سارا دن صبح سے لے کے رات تک ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے اعمال کیسے ہیں، ہمارے معاملات پہ جب آپ کی نظر پڑے اور آپ کو یہ پتہ چل جائے، جسے ہم سیلف اکاؤنٹیبلٹی کہتے ہیں، مطلب آپ سیلف مانیٹرنگ کریں، اپنی اکاؤنٹیبلٹی کریں۔ سیلف مانیٹرنگ جب اسٹارٹ ہو جائے گی، کیونکہ صوفیزم میں سب سے پہلا جو قاعدہ ہے وہ یہی ہے، جو بنیاد ہے صوفیزم کی، وہ یہی ہے کہ جو صوفی ہوتا ہے وہ سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھتا ہے، اپنی مانیٹرنگ شروع کرتا ہے، اپنا احتساب شروع کرتا ہے۔ تو جب آپ کو یہ محسوس ہو کہ اب آپ کی آنکھ آپ پہ کھل گئی ہے اور آپ جو اپنی مانیٹرنگ کرنا شروع کر رہے ہیں، آپ کو احساس ہونے لگا ہے کہ میں کچھ غلط کر رہا ہوں یا صحیح کر رہا ہوں، تو سمجھ جائیں کہ جس مرشد کے پاس آپ جا رہے ہیں وہ مرشد کامل ہے، وہ مرشد سچا ہے۔ دوسری نشانی، وہ آپ کو دین سکھائے گا اور آپ کو دین سمجھ میں آنا شروع ہو جائے۔ اگر کوئی سکھاتا ہے یہ کوئی بڑی بات نہیں، آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہو گیا، آپ دین کو دنیا کے معاملات کے ساتھ ملانا شروع کر دیں۔ دین کوئی یہ نہ سمجھیں کہ یہ کچھ ایسا ہے کہ اس کا دین کے ساتھ دنیا کے ساتھ تعلق نہیں، یہ دین دنیا میں ہی ہے۔ یہاں پہ رہتے ہوئے، اسی دنیا میں رہتے ہوئے آپ کو دین کی سمجھ آنا شروع ہو جائے، پھر بھی آپ یہ سمجھ جائیں کہ آپ کا مرشد سچا ہے۔ اور تیسری اور سب سے بڑی نشانی وہ یہ ہے کہ آپ کے دل میں اللہ، اس کے رسول اور جو مرشد آپ کا ہے اس کے لیے بہت محبت اور حب پیدا ہو جائے۔ آپ ان ہستیوں کے نزدیک سے نزدیک ہوتے جائیں، آپ کی محبت اللہ کے ساتھ بڑھتی جائے، آپ کی کنیکٹیویٹی نیچر کے ساتھ، اللہ کے ساتھ زیادہ ہوتی جائے، آپ اور قریب ہوتے جائیں، تو آپ سمجھ جائیں آپ جن کے بھی پاس بیٹھے ہیں، جو بھی آپ کا مرشد ہے وہ کامل ہے، وہ سچا ہے۔ اگر یہ 3 بنیادی نشانیاں، ویسے تو بہت ہیں لیکن میں نے بنیادی نشانیاں بتائی ہیں، اگر یہ آپ میں ظاہر ہوتی ہیں تو ٹھیک، ورنہ کہیں پہ بھی آپ ہیں، کوئی بھی آپ کا مرشد ہے، میں آپ کو کہتا ہوں مہربانی کر کے اپنا ٹائم ضائع نہ کریں، اپنا وقت برباد نہ کریں،
ایسے لوگوں کے پاس نہیں بیٹھیں، ایسے استادوں کے پاس نہ بیٹھیں جہاں پہ آپ کو فیض ہی نہ ملے۔ تو ذرا سوچئے گا، اور پھر اپنے مرشد، جہاں پہ بھی آپ کا کوئی بھی مرشد ہے، تو سوچئے گا ضرور کہ اگر یہ ساری چیزیں آپ پہ عیاں نہیں ہوتی تو آپ کا مرشد کامل نہیں ہے، آپ کو مرشد بدلنا پڑے گا۔ آپ کا ٹارگٹ صحیح نہیں ہے، اپنا ٹائم ضائع مت کریں۔ امید کرتا ہوں بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ پھر بھی اگر اس معاملے میں سوال ہو تو ضرور کیجیے گا، انشاءاللہ کوشش کروں گا جواب دینے کی، کیونکہ یہ معاملہ بڑا سینسٹیو ہے۔ لوگ اپنی پوری زندگی ایسے غلط لوگوں کے پاس گزار دیتے ہیں اور آخر میں ان کو کچھ نہیں ملتا۔ میں نے یہ ویڈیو اس لیے بنائی تاکہ میں آپ لوگوں کو یہ بتا سکوں کہ اپنا ٹائم ضائع مت کرو۔ اگر آپ کو وہاں سے فیض نہیں مل رہا تو کہیں اور سے ڈھونڈنے کی کوشش کرو، لیکن مرشد ضرور بناؤ۔ استاد کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، استاد کے بغیر آپ کو کوئی چیز نہیں ملے گی۔ جب تک آپ کا استاد نہیں ہوگا اور استاد کامل، مرشد کامل نہیں ہوگا، آپ ہمیشہ بھٹکتے رہیں گے۔ تو اپنے آپ کو اس بھٹکنے سے بچائیں اور صحیح راستہ چنیں۔ جہاں پہ بھی ہیں کوشش کریں حق اور سچے مرشد کی تلاش آپ میں رہے، اور یہ آپ کے لیے، آپ کے حق میں بہتر ہے کہ آپ سچے مرشد کے پاس پہنچ جائیں۔ میری یہی دعا ہے آپ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحیح راہ دکھائے، سچا مرشد ملائے آپ کو، اور آپ کی جو منزلیں ہیں اس استاد کے تھرو پار ہو جائے۔